اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود پاک کی برکت اور درود پاک کی وجہ سے کیسے کسی کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے، کیسے درود پاک جہنم سے آزادی کا پروانہ ثابت ہوتا ہے، ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت خالد ابن کثیر، ان کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے گھر والے حیران رہ گئے ان کے سرہانے ایک پرچہ دیکھ کر۔ نہ جانے وہ پرچہ کہاں سے آیا تھا۔ پرچے پہ کیا لکھا تھا؟ عربی میں کچھ الفاظ تھے جن کا مفہوم تھا کہ خالد بن کثیر کو دوزخ سے نجات ہے۔ اب جب گھر والوں نے کاغذ کا یہ پرچہ دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اور سب گھر والے اس پرچے کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک حیران تھا کہ یہ اتنی بڑی خوشخبری جو ملی ہے، آخر یہ کیا راز ہے اور کس وجہ سے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ آپ دیکھیں میرے اچھے ناظرین، جب ایک انسان بالکل موت کے کنارے پہ ہوتا ہے، بس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرا اہل ایمان پہ خاتمہ کرنا، کیونکہ اس ٹائم انسان کو بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے لیے کیا فیصلہ ہو، نہ جانے میں نے زندگی میں اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے تو وہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، تو بس خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اور کہاں انسان کو ایک ثبوت دے دیا جائے، ایک ایویڈنس عطا کر دی جائے کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، تو انسان کو کتنا حوصلہ ہو جائے گا، خوشی خوشی وہ پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو جب خالد ابن کثیر کے پاس یہ پرچہ دیکھا گھر والوں نے، تو انہیں بڑا تجسس ہوا کہ اتنا بڑا انہیں اعزاز کس بنیاد پہ ملا ہے، کیا ان کا ایسا خاص عمل تھا۔ تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ خالد بن کثیر ہر جمعے کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ رات کو 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ادب اور اخلاص سے یہ تحفہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے تھے۔ اور درود پاک کون سا پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اور آپ یہ دیکھیے میرے اچھے ناظرین کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرنے کا انعام انہیں کیسے ملا؟ اس دنیا میں ہی مل گیا، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی مل گیا۔ اور اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی خوشخبری، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت نوازتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ
بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ کو کچھ بزرگوں کے ایسے واقعات ملیں گے جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اتحیات پڑھتے تھے نماز میں اور السلام علیکہ ایہا النبی پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہیں سلام کا جواب ملتا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ سلام پیش کریں، جواب تو ہر ایک کو آتا ہے میرے اچھے ناظرین۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا سلام قبول بھی فرماتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سب کی سماعتیں اس قابل نہیں، درمیان میں حجابات ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو یہ جواب سن لیتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔